السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ آج پاکستان کا 79واں یوم آزادی ہے۔ پوری قوم کو 89 نیوز کی جانب سے جشن آزادی مبارک۔ پاکستان کو آج 80 سال ہونے والے ہیں بنے ہوئے، اور ہم آج اس کا جائزہ لیں گے۔ ہم ان 80 سالوں کے دوران 79 سالوں میں پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا، ہمارے ساتھ جو ممالک اس وقت آزاد ہوئے وہ ممالک آج کہاں کھڑے ہیں، پاکستان آج کہاں کھڑا ہے۔ ان 79 سالوں کے سفر کے اندر پاکستان نے کون کون سی ایسی کامیابیاں جو سمیٹیں، کون کون سی ایسی عزتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا، اور کیا یہ قوم، یہ حکمران، یہ اشرافیہ، کیا تمام لوگ پاکستان کا قرض ادا کر پا رہے ہیں۔ کیا صرف ہر سال جشن منانے سے ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے نبردآزما ہو جاتے ہیں کہ ایک دن کا جشن منائیں اور ایک سال پورے بعد پھر آ کے ہمیں یاد آتا ہے کہ آج ہمارا جشن آزادی ہے؟ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا اور قائد اعظم نے جس خواب کی تعبیر کی اور یہ ملک بنایا، کیا ہم نے اپنا حق ادا کیا؟ کیا اس ملک کی تعمیر و ترقی میں جن لوگوں کے پاس یہ منصب رہے یا جو لوگ ذمہ دار رہے، کیا ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی؟ ہم ان تمام باتوں کا جائزہ لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں، سینئر ہیں، دفاع کے اوپر بڑا پورا عبور رکھتے ہیں، بین الاقوامی امور کو بہت نزدیکی سے سمجھتے ہیں، جناب کرنل سیف قریشی صاحب NDF کے چیئرمین ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے اپنی سروسز دیں، پوری زندگی اس قوم کی خدمت میں گزاری، اور ان کے ساتھ بھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس کے اندر پاکستان نے کہاں کہاں کیا کیا کھویا، کیا کیا پایا، اس پہ ہم تبصرہ لیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسٹرولوجسٹ ہیں، ماہر ہیں اپنے علوم کے اوپر، نجوم کے اوپر انہیں ہماری مہارت حاصل ہے، جناب اظہر سلیم صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان سے ہم مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا اور پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی معیشت کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے ان علوم کی روشنی میں، وہ ان سے جانتے ہیں۔ کرنل صاحب، آج 79 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے جی، اور پاکستان نے بلا شبہ پاکستان نے بڑی کامیابیوں میں سمیٹی۔ پاکستان ایٹمی قوت بنا، جو کہ مسلمانوں کے دوران مسلمان ممالک میں پاکستان واحد ایٹمی قوت بنا، جو کہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جن ممالک نے اس وقت آزادی حاصل کی، یا پاکستان کے بعد جن ممالک نے آزادی حاصل کی، آج وہ کہیں اور کھڑے ہیں، پاکستان کہیں اور کھڑا ہے۔ کیا پاکستان میں جو ذمہ دار لوگ تھے یا فیصلہ ساز لوگ تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، کیا ان کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں انہوں نے؟ یا ہم صرف ہر سال ایک جشن منا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہ آزادی کی جد و جہد میں اور میری فیملی، ہماری فیملی نے پرٹیکولرلی والد صاحب نے بہت زیادہ اس کے اندر تحریک میں حصہ لیا۔ رائٹ فرام 1940 آنورڈ، مالی طور پہ، ذاتی طور پہ ٹریننگ دینے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، اور فرنٹ لائن سولجر کے طور پہ، جس کی وجہ سے ہم ٹارگٹ بھی ہوئے۔ اگست کے پہلے ہفتے سے لے کے 14 اگست تک ہمارے سارے کاروبار، ساری انڈسٹری، ساری پراپرٹیاں، اور آخری دن پھر جدھر ہماری رہائش تھی اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ 200-300 لوگوں کا جتھا فلی آرمڈ، اور پھر 13 شہادتیں ہوئیں۔ پھر ہم جس طریقے سے مال گاڑی میں پہنچے مغل پورے کے ریفیوجی کیمپ میں، ادھر سے لے کے ابھی تک کا سفر، سر میں عرض کروں گا کہ جد و جہد آزادی بہت ہی محنت سے اور خون کی بنیادیں ملک کو دے کے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، جب غلامی سے، محکومی سے نکلنا چاہ رہے تھے،
جب اسلام کو اور کلمہ کو آگے ہم رکھ کے اپنے طور پہ مسلمان ہو کے علیحدہ رہنا چاہ رہے تھے، اس وقت کچھ اشرافیہ نے انگریزوں کے ساتھ سودے کیے، اپنی آزادی حاصل کرنے کی بجائے اپنی قوم کو، مسلمانوں کو بیچا، جو آزادی میں حصہ لے رہے تھے ان کو نقصان پہنچایا، مالی فائدے کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے ان سے جاگیریں لی، اور وہ جاگیریں اور وہ لوگ اشرافیہ والے آج تک حکومت کر رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ میرٹ، قابلیت، ایمانداری، جن لوگوں نے جدوجہد کی، ایک تو جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اشرافیہ، وہ برسر اقتدار آ گئے، جن لوگوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے قربانیاں پیش کی، جس طرح آپ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا، وہ لوگ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ سر وہ کہیں بھی ایگزسٹ، ان کا یہی بہت بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، میرٹ کے اوپر اپنی قابلیت کا جھنڈا گاڑ رہے ہیں، اور اب بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ملک کی خدمت کرنے میں، دیانتداری سے کرنے میں، اب اللہ کے حضور جھک کے کرنے میں جو کامیابی اور جو ملک کی ترقی اس میں ہے، وہ کسی چلاکی، ہوشیاری، ہیرا پھیری یا غیر ملکی ایجنٹ بننے میں نہیں ہے۔ جب آپ کسی سپر طاقت کے ایجنٹ بنتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، آپ اپنی پوری نسلیں بیچتے ہیں۔ آپ وہ کرسی لینے کے لیے یا اپنی کرسی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو سودے کرتے ہیں، جس میں ملکی مفاد کے سودے نہیں ہوتے۔ میں آج یاد کرانا چاہوں گا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس ملک کے لیے، اس میں ملکی مفاد کم نظر آتا ہے، کہیں تو نظر ہی نہیں آتا۔ آیا ہم نے سینڈک میرٹ پہ دیا، اخبار میں اشتہار دے کے پیپرا رول کے مطابق دیا؟ آیا ہم نے گوادر بڈ لے کے پراپر رول کے مطابق دیا؟ آیا ہم نے ریکوڈک کا سودا اوپن ٹرانسپیرنٹ کیا؟ یا کہ ہم نے جدھر بھی موقع ملا ہم نے اپنے ملک کا نقصان کیا ذاتی فائدے کے لیے، اور کیے جا رہے ہیں؟ آیا ہم نے پی ٹی سی ایل بیچی، آج تک پیسے لیے یو اے سے؟ سر دیکھیں، جب آپ ملک کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جب آپ کے اندر اتنی پی آئی اے کا ذکر نہیں کیا آپ نے۔ جی سر، بہت کچھ اور ہے، میں ذکر کروں گا تو آج کا سارا دن اسی ذکر میں نکل جائے گا۔ یہ لٹو اور پھٹو نے کوئی دن ایسا نہیں جو کہ انہوں نے چھوڑا ہو۔ آئی پی پی کا ذکر کر لیں سر، یہ شوگر کی انڈسٹری کا ذکر کر لیں، یہ شوگر کی ایکسپورٹ کا اور امپورٹ کا کر لیں، حتیٰ کہ بیچارہ گندم کا کاشتکار بھی مارا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، کرنل صاحب بڑی درست بات کر رہے ہیں، جس چیز کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر بڑے افسوسناک پہلو نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک تو آزادی کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیے گا، کیونکہ آپ نے افواج پاکستان کو سرو کیا، کرنل صاحب نے سرو کیا، آپ نے بڑی قریب سے چیزوں کو دیکھا ہے، قربانیوں کو محسوس کیا ہے، دیکھا ہے۔ ایک تو آزادی کی قدر و منزلت کیا ہے، دوسرا کیا ہم نے آزادی کی وہ قدر کی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، جو ہمیں ہمارے جو آباء و اجداد ہے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، تو کیا آج کے پاکستان میں کوئی نظر آتا ہے کہ ان قربانیوں کی ہم کو قدر کر رہے ہوں، اس کی کوئی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ جی، میں تھوڑا سا پہلے اپنی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ میرے والد صاحب جو تھے مرحوم محمد لطیف ڈار صاحب، وہ تحریک پاکستان کے ایک بڑے ایکٹیو کارکن تھے، اور ان کی ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن انہوں نے قائد اعظم سے بھی ملاقات کی، اور وہ قائد اعظم کی اس کے ساتھ اپنی ملاقات کا واقعہ جو ہے اکثر سنایا کرتے تھے، اور وہ میں مختصر سا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کا ایک ڈیلیگیشن گیا قائد اعظم کے پاس، اور انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے انہوں نے چندہ دینا تھا، تو انہوں نے وہ چندہ پیش کیا، قائد اعظم نے ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد قائد اعظم نے اپنے جو سیکریٹری تھے کے ایچ خورشید صاحب، وہ پاس ہی کھڑے تھے، ان کو کہا کہ خورشید give them the receipt of this donation. یہ کہہ کے تو قائد اعظم واپس ٹرن کیے اور
घर के अंदर दाखिल होने के लिए चल पड़े। चंद कदम लेने के बाद वो दोबारा उन्होंने टर्न किया और दोबारा उन्होंने के.एच. खुर्शीद साहब को एड्रेस करके कहा कि खुर्शीद, डोंट फॉरगेट टू गिव देम द रिसीप्ट ऑफ दिस डोनेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड था ऑनेस्टी का और अकाउंटेबिलिटी का, जो कि कायद आज़म ने सेट किया था या उनके जहन में था इस कौम के लिए, कि इस कौम का एक पैसा भी जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स से कितना उन्होंने मतलब सब्सक्रिप्शन या चंदा इकट्ठा कर दिया होगा, ज़ाहिर है थोड़ा सा ही होगा, बट वो थोड़े से पैसे का भी कायद आज़म चाहते थे कि मुकम्मल हिसाब रखा जाए और अकाउंटेबिलिटी हो और कोई करप्शन या कोई चीज़ उसके अंदर किसी को करने का मौका ना मिले। तो ये एक स्टैंडर्ड था जो उनकी पर्सनैलिटी में हमारे वालिद साहब बताया करते थे कि नज़र आया। फिर मेरे वालिद साहब बाद में मुस्लिम लीग की तरफ से वो जो महाजरीन आए गुजरांवाला में, उनकी सेटलमेंट के लिए जो मुस्लिम लीग की टीम बनी, वो उसके भी एक रुकन थे। और गुजरांवाला में जो महाजरीन की सेटलमेंट है उसमें उन्होंने कलीदी और तारीखी रोल अदा किया, जिसको आज तक रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो वो इस लिहाज से काफ़ी वो एक्टिव थे। उसके बाद ये है कि हमारी 3 जनरेशन्स जो हैं, हम आर्म्ड फोर्सेस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की तमाम जंगों में, स्टार्टिंग फ्राम 1948 की जो कश्मीर वार थी, वहाँ पे मेरे चचा जो हैं वो एक वॉलंटियर के तौर पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ से लेके तो उसके बाद आज तक जितनी जंगें हुई हैं पाकिस्तान की, हमारी फैमिली ने उसमें पार्टिसिपेट किया, हमारी फैमिली मेम्बर्स ने। हमारे एक शहीद हैं स्क्वाड्रन लीडर नसीर डार शहीद, और उसके अलावा अभी भी मेरा एक भतीजा जो है वो फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अच्छा, तो ये मेरी बैकग्राउंड है। अब इससे मैं आगे आता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन को मैं इस तरह से थोड़ा सा रीफ्रेम करने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमने पाकिस्तान में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, इसको हमने इस स्टैंडर्ड के ऊपर सेट करना है जो कायद आज़म हमें दे गए थे। 3 प्रिंसिपल्स कायद आज़म हमें दे के गए थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। तो इससे हम अगर रिलेट करते हैं कि अभी हमने पाकिस्तान में इन तीनों प्रिंसिपल्स पे क्या अमल किया है, किस हद तक अमल किया है, और बाकी सारी चीज़ें यहीं से ओरिजिनेट होती हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमारी अचीवमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। तो इसको अगर लेके हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो एक मिक्स्ड स्टोरी है, जिसमें अचीवमेंट्स भी हैं और उसके अंदर हमारी फेलिंग्स भी हैं। जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो मोस्टली दो स्फीयर्स में हैं। एक स्फीयर जो है वो सिक्योरिटी का है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग जिस किस्म की थ्रेट हमें मिली, जैसे इंडिया जो है, इंडिया ने हमारे साथ जितने भी मामलात थे, कश्मीर का मसला था, जूनागढ़ स्टेट का मसला था, हैदराबाद स्टेट का मसला था, लक्षद्वीप का मसला था, इंडिया ने उस वक्त सारे मसाइल हमारे साथ जो हैं वो डायलॉग और गुफ्तगू से सेटल नहीं किए। उन्होंने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको सेटल किया और अपने हक में सेटल कर लिया। तो इंडिया ने पाकिस्तान को हमारी क्रिएशन के साथ ही ये मैसेज दिया कि अगर आपने दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ाएं। तो हमने देखा कि हमारा जो फ़ौजी ताकत वाला हमारी कौमी कुव्वत का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गया और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे पिलर्स थे स्टेट के, लेजिस्लेशन हो गया या जुडिशरी हो गई, वो उस तरह से उनको वो स्ट्रेंथ जो है वो नहीं मिल सकी। तो उसमें फिर इन द प्रोसेस ये भी हुआ कि एक ऐसा तबका हमारा जो है वो हमारे वसाइल के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर उसने इख्तियार हासिल कर लिया, जो कि ट्रूली लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता था। तो उस वजह से पाकिस्तान के जो हैं वो ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। अब अगर हम देखते हैं हम इसी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है मिलिटरीली बहुत मजबूत है,
پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اٹس ڈوئنگ ویری ویل، بریگیڈ ہمیشہ سے صاحب اچھی. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی جشن آزادی کے اوپر، اور کیا ہم تمام لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. اس آزادی کی جو قدر و منزلت ہے کیا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اسی پہ بات کر رہے تھے بریگیڈیئر ظفر ڈار صاحب. ڈار صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تاکہ پھر میں باقی مہمانوں کی طرف جاؤں. کر رہا تھا کہ ہمارا جو سیکیورٹی کا سسٹم تھا، نیشنل سیکیورٹی کا، وہ مضبوط ہو گیا کیونکہ ہم نے اس پہ فوکس کیا. اور رائٹ فرام دا سٹارٹ جب پاکستان بنا ہے، چونکہ ہمارا سپر پاور امریکہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بن گیا، تو اس ریلیشن شپ میں ہماری جو ملٹری ٹریننگ تھی وہ امریکہ نے کی. اور اس وقت امریکہ کی آرمی جو تھی وہ دنیا کی موسٹ ماڈرن اور موسٹ ٹرینڈ آرمی آرم فورسز تھی. تو وہ اس میں ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا. دوسرا، ہمارے جو ڈپلومیٹس تھے فارن آفس کے، ان کا جو انٹریکشن ہوا رائٹ فرام دا کریشن آف پاکستان، وہ سپر پاورز کے ساتھ ہوا. وہ امریکہ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے، وہ برٹن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے، چائنا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے. تو ہمارا یہ جو ایک اسٹیٹ کا آپ کہہ لیں کہ آرگن ہے، یہ بھی بہت اسٹرانگ ہو گیا. بٹ انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل سائڈ ہے اور ہماری جو جوڈیشل سائڈ، یہ دو جو پلر تھے اسٹیٹ کے، ان کی وہ ٹریننگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی. تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں پہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ جس اسپرٹ میں یا جس سینس میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ پاکستان کے اندر نہیں آ سکی، بلکہ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ جو ہے وہ پولیٹیکل پاور میں آ گیا جو کہ ملک کو چلانے کے لیے پرائمری رول پلے نہیں کر رہا تھا. لہٰذا وہ جوڈیشل جو وہ پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط نہیں کر سکے. ہمارا ایک مضبوط پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے آج تک جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو دا پیپل اور لوگوں کی سٹیزنز کی جو آبلیگیشن ہے ٹو دا اسٹیٹ، وہ ریلیشن شپ ہمارا آج تک جو ہے وہ نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے ہم ابھی تک سفر کر رہے ہیں، خاص طور پہ اندرونی حالات کے مطابق. بریگیڈیئر صاحب اس پہ آپ مزید بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ مضبوط کیوں نہیں ہو سکا. ہمارے ساتھ کیونکہ اظہر سلیم صاحب بھی ہیں جو کہ اسٹرالوجسٹ ہیں. اظہر صاحب، ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس علم نجوم کی روشنی میں، مستقبل کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کا سیاسی اور معاشی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور دوسرا، اگر ہم جو اسٹرالوجی کے اندر ہم دیکھیں نا، تو اسٹرالوجی کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کا، اگر ملکی زائچے کی ہم بات کر رہے ہیں تو جو انڈیپینڈنس جو ٹائم فریم ہے، انڈیپینڈنس ٹائم کے مطابق زائچہ بنتا ہے. اب پاکستان کا اگر زائچہ اگر ہم دیکھیں تو جس وقت آزادی ملی اس میں جیسا کرنل صاحب نے بھی ذکر کیا، جو قتل و غارت ہوئی اس دوران، وہ اس کی زائچے میں بالکل کلیئر انڈیکیشن ملتی ہے، کیونکہ پلوٹو اور سیٹن بالکل 4th ہاؤس کے اندر ہیں اور وہ اس چیز کو بلڈ شیڈ کو وہ شو کرتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تو یہ ساری ایکٹیویٹی ہو گئی، لیکن ان کی پریزنس کیونکہ برتھ چارٹ کے اندر ہے، جو انڈیپینڈنس چارٹ ہے پاکستان کا اس کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹرنل انسرجنسیز جو ہیں یہ پاکستان کو ہمیشہ سامنا کرنا پڑا اور کرنا پڑتا رہے گا. ٹھیک ہے، مستقبل میں بھی ابھی تک اب ہم آگے آتے ہیں، ابھی مستقبل کی طرف آتے ہیں. ابھی تو آپ پیچھے اگر ٹائم فریم آپ دیکھیں، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بات کی 48 سے بات کی کہ شروع میں انڈیا نے ساری انسرجنسیز شروع کر دی تھیں، جو آپ کی جوناگڑھ کے اوپر دیکھ لیں یا دوسری ریاستوں کے اوپر، تو یہ سارا اسی کا حصہ تھا یہ سارا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہیں ساری چیزیں. اب اگر ہم یہی دیکھیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت ہم جس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں 2022 سے یہ بات کر رہا تھا کہ 2026 کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے کہ یہاں پہ آپ کا ملک کا پولیٹیکل سسٹم وہ چینج ہونے جا رہا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، جو 70 ایئرس کا پولیٹیکل سسٹم، 70-80 ایئرس کا جو پولیٹیکل سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ یہاں پہ چینج ہونے جا رہا ہے. اب وہ کس طرح، جو 10th ہاؤس ہے اسٹرالوجی کے اندر، کسی بھی کنٹری کے زائچے میں جو 10th ہاؤس ہے اس کا کسب جو ہے وہ آپ کی رولنگ سسٹم کو شو کرتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، رولنگ سسٹم کے اوپر 4th ہاؤس میں پلوٹو نیٹل میں پڑا ہوا ہے، برتھ چارٹ میں پڑا ہوا ہے. اس کے اپوزٹ اب پلوٹو آ رہا ہے جو کہ سب سے پہلے 10th ہاؤس کے کسب کے اوپر
پہلی اس کی جو کراسنگ ہوئی تھی وہ مارچ پہ ہوئی تھی, دوسری ابھی ہو رہی ہے, تیسری نومبر میں ہونی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے ڈائریکٹ تھا, پھر ریٹروگریڈ ہو کے اب پھر آخری ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں ہوگا. تو یہ مارچ سے یہ ساری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور نومبر تک یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سرے لگ جائے گی, جہاں پہ آپ کا ایک سسٹم نئی شفٹ کی طرف چلا جائے گا. نہیں, آپ کا علم اس میں کیا کہتا ہے کہ یہ سسٹم کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں اس میں پہلی بات, اب پاکستان میں ایک فیکٹر نہیں ہے جو آپ کی رولنگ ایلیٹ میں شامل ہے. ٹھیک ہے, رولنگ ایلیٹ میں آپ کے مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پہلی چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو رولنگ سسٹم جو چلتا آ رہا ہے 70 سال سے, ٹھیک ہے, وہ چینج ہونے جا رہا ہے, کیونکہ 10th ہاؤس کا کسپ ہے, وہ رولرز کو ڈیل کرتا ہے. میں یہاں پہ ایک چیز, ہمارے ملک میں 2 قسم کا رولنگ سسٹم آیا ہے, ایک آیا ڈیموکریٹک اور دوسرا آیا ڈکٹیٹرشپ. دیکھیں, اگر اوپنلی بات کریں نا تو ڈیموکریٹک کے پیچھے بھی ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے کہیں نہ کہیں پہ. ٹھیک ہے, آپ کا کیا خیال ہے آگے جو چینج ہونے جا رہا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں وہی بتانے لگا ہوں کہ جو 70 سال سے جو چلتا آ رہا ہے سسٹم, ٹھیک ہے, وہ سسٹم پاکستان کے اندر اس وقت ایک نئی ڈائریکشن میں جانے جا رہا ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں, اب آپ چاہے اس کو آپ صوبوں کی طرف لے جائیں, چاہے آپ اس کو صدارتی نظام کی طرف لے جائیں, ٹھیک ہے, لیکن جو 70 سال سے چلتا آ رہا ہے وہ سسٹم آپ کا چینج ہونے جا رہا ہے. جو جتنا اگر آپ یہ کہیں کہ جو ادر فورسز جو ہیں جن کی, میں اپنے ناظرین کی تھوڑا سا اس کو آسانی کے لیے, کیا پاکستان کا جو ایک اس وقت پارلیمانی نظام ہے, آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ وہ صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے. اچھا, بالکل پاسبل ہے یہ چیز, اور یہ ایک واضح اشارے, بالکل واضح, بالکل کافی, مطلب کتنا ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے؟ دیکھیں, میرے خیال میں اب یہ جو اسپیکٹ, اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے ذائچے کے اندر جو اس وقت میجر آؤٹر پلانٹ جو ہے پلوٹو, اس کا جو ٹرانزٹ ہے وہ یہاں سے تو شروع ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, ایکویریس میں 4 ڈگری جو MC ہے اس کے اوپر سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب پاکستان کے لیو میں 20 ڈگری تک سن بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ 14 ڈگری پہ سیٹرن ہے, پلوٹو ہے, پھر 20 ڈگری پہ سن ہے. تو پلوٹو نے 2032 تک یہ ٹرانزٹ کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, 2032 میں آخری ہٹ جو ہونی ہے وہ سن کے ساتھ ہونی ہے پاکستان کے اپوزیشن کی. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں سے ہم اس ٹائم فریم میں انٹر ہو چکے ہیں. ایک امیڈیٹ چینج ہمیں نظر آ جائے گا, بہت جلدی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی سال کے اینڈ پہ یا اگلے سال کے سٹارٹ کے اوپر ہمیں ایک امیڈیٹ چینج جو ہے سیٹ اپ میں نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ چل رہا ہے اس وقت, وہ یہاں پہ وہ سسٹین کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا, بریک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم جاری رکھیں گے. میں دوبارہ پھر آپ کی طرح, کرنل صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اظہر صاحب نے اسٹرالوجی کی روشنی میں, کہ پاکستان کا جو اس وقت نظام چل رہا تھا 79 سال سے, وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, اب وہ نظام صرف 2 ہی صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے, ایک ڈیموکریٹک اور ایک ڈکٹیٹرشپ والا. اب یہ جو اگر تبدیلی کی جو بات کر رہے ہیں اظہر صاحب, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے سیاسی طور پر؟ جی, میں عرض کروں گا, پچھلے 79 ایئرس جو غریبوں, مسکینوں, میرٹ والے اور قابلیت والے لوگوں کے ساتھ اشرافیہ نے کیا ہے, اور جو ہماری پارلیمنٹ اب تک کر رہی ہے, وقت آ گیا تبدیلی کا, اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. نہ اس میں ان تینوں پارٹیوں میں سے کسی کی لیڈرشپ ناراض ہو یا خوش ہو, مگر یہ تبدیلی تو ابھی دنیا میں جگہ جگہ ہر جگہ آنی ہے جس جگہ افرنگی کا راج چل رہا ہے. میں ادھر یہ کہنا بھی چاہوں گا اقبال کی, من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج, من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن, پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. بڑی ہو گئی ہے ابھی, جب کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے, جب بڑی مشکل سے ریکور کیا ہے, جب ملک کی اکائیوں میں دہشت گردی اتنی جا چکی ہے کہ نکالنے کے لیے میجر چینجز ناگزیر ہیں, اور جب کہ نہ گورننس نظر آتی ہے, نہ اکاؤنٹیبلٹی نظر آتی ہے, نہ انصاف نظر آتا ہے, تینوں چیزیں جو ہیں وہ کرپشن کا شکار ہیں, تو یہ آگے نہیں چل سکتا جی.
اس کی شکل جو بدلنے کی ابھی جو سامنے آ رہی ہے وہ بہتر شکل ہے، مگر اس میں بھی میں ایک کاشن کرتا جاؤں کہ ملک کو بہت زیادہ ڈیوائیڈ نہ کیجیے گا. آپ 18 20 22 25 صوبے نہیں سہار سکیں گے. اتنے گورنر، اتنی اسمبلیاں، اتنے باؤنڈریاں، اتنے وسائل اور اتنی، اس کو یکجا رکھیے. جو ابھی صوبے ہیں ہر صوبے کو 1 2 2 3 3 حصوں میں تو ڈیوائیڈ کرنا مناسب ہوگا، کنٹرول بھی کیا جا سکے گا. یہ ضرور ہے کہ لوگوں کا ڈسٹنس کم ہونا چاہیے، انتظامی طور پہ بہتر یونٹ ہونے چاہیے، میئر ہونے چاہیے. اگر صوبائی اسمبلیاں قربان بھی کرنی پڑے کر دیجئے. آپ کو یاد ہوگا یہ سارے صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے ممبر جو ہیں یہ میئر کے الیکشن میں مشرف کے ہوتے ہوئے، اس لیے یہ صوبائی اسمبلیاں قربانی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سر میری کی قربانی سے مراد یہ ہے کہ انتظامی یونٹ بنائیں. جتنے آپ کے پاس ڈویژن ہیں ان تمام یونٹ بن گئے کرنل صاحب، لیکن اوپر جو پارلیمانی سسٹم ہے، پارلیمانی سسٹم نیشنل لیول پہ آپ کے پاس 2 ہاؤسز ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے. ان کی سیٹیں بڑھا دیں بے شک، مگر یہ جو صوبے میں آپ نے رکاوٹ رکھی ہوئی ہے جو کہ بلدیاتی نظام کو اور نچلے نظام کو کھا جاتی ہے. نہیں، آپ صدارتی نظام کی تو نہیں بات کر رہے. پھر میں سمجھتا ہوں جو کہ اگر صوبائی اسمبلیاں ختم ہوگی تو اس کا مطلب مرکز میں جا رہے ہیں تو ایک صدارتی نظام ہے. جی میں عرض کروں گا جی، جہاں بھی دنیا میں صدارتی نظام اور کنٹینیوٹی آف کمانڈ کا دھیان رکھا گیا ہے اور یہ ہر روز کے انتشار سے بچا گیا ہے، وہی ملک ترقی کیے ہیں. چائنا سے لے کے دنیا کے آخری ملک تک آپ سٹڈی کر لیں. آپ ایک ملک کی ایک تفصیل سے سسٹم کو سٹڈی کیجئے اور ادھر ہی کامیاب ہے جہاں پوری پارس دی ہوئی ہیں آپ نے یونین کونسل میں، بلدیاتی نظام میں، ضلع کونسل میں اور میئر میں. میئر کو طاقتور کریں اور وہ میئر اس سسٹم سے گزرے بغیر کوئی بندہ پارلیمنٹ کا الیکشن نہ لڑ سکے. اگر صوبائی اسمبلیاں رکھنی بھی ہیں تو پھر صوبائی اسمبلیوں کی نیوسنس ویلیو اور لٹو پھٹو اور یہ ڈیولپمنٹ فنڈ اور یہ سفارشیں، اور دیکھیں صوبائی اسمبلی آپ رکھ لیں کہ بھی آپ وزیر اعلیٰ رکھیں گے، وزیر اعلیٰ ان کا محتاج ہوگا تو آپ کس طریقے سے اس کو چلائیں گے؟ وہ تو پھر وہی پرانا سسٹم ہے، وہ نہیں دے گا ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ تو نو کانفیڈنس ہو. تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں، تماشا لگانے ہر جگہ تماشا لگ جاتا ہے. تماشے بند کرا دیں، یونٹی آف کمانڈ رکھیں، سخت کنٹرول رکھیں. منشیات پہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان دنیا کے اوپر والے ملکوں میں ہے جو راستہ دیتا ہے منشیات ساری دنیا کو سپلائی ہونے کی. اسی سے ٹیرورزم آتی ہے، اسی سے ساری گڑبڑ آتی ہے، اسی سے اشرافیہ آتی ہے، اسی سے بلیک منی آتی ہے اور کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. ادھر پی آئی اے خریدنے والے پاکستان میں موجود ہیں، ادھر ہر چیز آپ کی ساری پرائیویٹائزیشن کے آپ کے جتنے 150 منصوبے سارے پاکستانی خرید سکتے ہیں. بہت پیسہ ہے، لاکر بڑے ہوئے ہیں آپ کے. مگر اگر آپ یہ ٹیکس سسٹم رکھیں گے، یہ ایف بی آر رکھیں گے، یہی آپ لٹو پھٹو کے ایک پی این سے لے کے پریزیڈنٹ ہاؤس تک نہ دیانت ملتی ہے، نہ امانت ملتی ہے، نہ ایفیشنسی ملتی ہے، نہ کیپیبلٹی ملتی ہے، نہ میرٹ ملتا ہے. تو یہ کیا نظام ہے؟ ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب، آج پاکستان کی جو ہم جی ڈی پی گروتھ دیکھیں تو 3.7% پہ کھڑی ہے. پاکستان کے اندر ایکسپورٹس ہم دیکھتے ہیں تو $30 ارب، بڑی دیر سے ہم سن رہے ہیں کہ $30 ارب کے ارد گرد ہی ہماری ایکسپورٹس پھنسی ہوئی ہیں. تعلیم سے محروم اگر ہمارے بچے ہیں، تقریباً 2.5 کروڑ بچہ ہمارا وہ ہے جو اس وقت سکول نہیں جا رہا، جو تعلیم سے محروم ہے. اس کے بعد غربت کی شرح 43% سے زیادہ ہو چکی ہے. بے روزگاری کی شرح وہ بھی آپ کو بے تحاشا نظر آتی ہے. 10 کروڑ 50 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. ہم نے پارلیمانی نظام بھی دیکھ لیا، ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی. ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ ایک نئے نظام کی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کون سا ایسا نظام لے کے آئیں کہ یہ ملک آگے بڑھ سکے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسک جو پاکستان میں کہ پولیٹیکل سسٹم میں جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور ٹو دا گراس روٹ لیول، یعنی کہ عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا گیا. تو جب عوام کو حق حکمرانی نہیں دیا گیا تو عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. عوام کے مسائل جو ہے، عوام کے جو لوکل نمائندے ہیں
وہ ایک بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نمائندہ جو ہے وہ عوام کے درمیان میں ہی موجود ہے اور ہر وقت عوام اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. وہ انڈر پریشر رہے گا اور اس کو عوام کی خدمت کرنا پڑے گی. ہم نے وہ کرنے کی بجائے اس ٹیئر کو بیچ سے نکال کے تو ایک ایسا ٹیئر حکمرانی کا جو ہے وہ کریٹ کیا ہے جو لوگوں کو ایکسیسیبل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جتنے بھی محکمے ہیں صوبائی سطح پہ جو آپریٹ کر رہے ہیں، یہ عام سٹیزن کو وہ ایکسیسیبل، اس کی ایکسیس نہیں ہے ان میں. اگر وہ جاتا ہے تو اس کو رشوت دے کے اپنا کام کرانا پڑتا ہے یا کوئی سفارش کرا کے اپنا کام کرانا پڑتا ہے. تو یہ جو ڈیٹیچ کر دیا گیا ہے حکمرانی سسٹم کو عوام کی ضروریات سے، عوام کے کنسرن سے، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہے ہیں. اس سسٹم کے اندر ہم کوئی بھی لے آئیں، صدارتی نظام لے آئیں، پارلیمانی نظام رکھیں جو بائی کیمرل ہے، کچھ بھی کر لیں، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب عوام کو ان کا حق حکمرانی جو ہے وہ منتقل نہیں کیا جائے گا. اور اس کو منتقل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ بلدیاتی حکومتیں ہیں. اور اسی سے آپ دیکھیں، اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر جمہوریت کو کمزور کرنے والے لوگوں میں صرف ڈکٹیٹر شامل نہیں ہے. جو پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، یہ بھی اتنی ہی مجرمانہ غفلت کے شکار ہوئے ہیں جتنا کہ غیر جمہوری کوئی ڈکٹیٹر ہوا ہے. اس لیے جب ہم اپورشنمنٹ آف بلیم کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس ملک میں اگر پولیٹیکل ریفارمز نہیں ہو سکیں، اگر اس ملک کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکا، جس کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو حق حکمرانی نہیں مل رہا، تو اس کی ایک بہت بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ پچھلے 79 سال سے چلی آ رہی ہے اس پہ، اور جو پولیٹیکل پارٹیز چلی آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی یہ عائد ہوتا ہے. وہ بھی برابر کے جو ہیں وہ مجرم ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن دیا ہوا ہے کہ ضلعی حکومتیں جو ہے وہ قائم کی جائیں اور ان کو پورے اختیارات دیے جائیں، لیکن وہ نہیں ہوتا. اور کوئی بھی بندہ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ہماری لیڈرشپ جو آئی ہے جس نے بڑے نعرے مارے ہیں پاکستان میں ریفارمز لانے کے اور پاکستان کو ترقی دینے کے، کسی نے ایسا نہیں کیا ہے اور سب اس میں فیل ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ابھی پرابلم ہے، ان پرابلم میں یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے. دوسری میں نے ایک بات کی تھی کہ جو اسٹیٹ اور سٹیزن کا ریلیشن شپ ہے یہ بہت زیادہ خراب ہوا ہے. اسٹیٹ اس وقت اپنی جو ذمہ داریاں ہیں سٹیزنز کی طرف وہ پوری نہیں کر پا رہی. اور آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے ابھی فگر دیے ہیں کتنے لوگ جو ہیں 59 ملین لوگ جو ہیں وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. یوتھ جو ہے وہ 16% یوتھ جو ہے وہ ان کا ان امپلائمنٹ ریٹ 16% ہے، تقریباً 16 to 18%. جو لوگ ہماری پاپولیشن بلو دا پاورٹی لائن رہ رہی ہے وہ 110 ملین ہے، یعنی کہ ہماری 42% آور پاپولیشن. پھر جو چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو دیکھ لیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب اسٹیٹ کا اور سٹیزن کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے یہ ٹھیک ہوگا. اور یہ ٹھیک کرنا جو ہے یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. سیاستدان اپنی یہ ذمہ داری نہیں کر پا رہے. باقی ہم اسٹیبلشمنٹ کو جو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اس کا ہم وہ کر رہے ہیں، الزام دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں نے جو ہمارے نمائندے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا، اس کے اوپر بھی نظر رکھ کے ان سے بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. دیکھیں یہ جو سسٹم ہوتا ہے اسٹیٹ کا اور سٹیزن کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ دو فیکٹر ہیں. ایک ہے اکاؤنٹیبلٹی اور دوسرا فیکٹر ہے کنٹرول آف کرپشن. وہ دونوں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسنگ ہیں ہمارے، وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسے جن کو کرنا چاہیے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بار بار بہت سارے تجربات کیے گئے. کبھی نیب بنا، اس سے پہلے ایک احتساب بیورو بنا، اس قسم کے کئی محکمے بنے، لیکن احتساب آج تک ہم نے ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محکمے تو بنا دی ہیں لیکن ساتھ ہی ان محکموں کو پولیٹیسائز کر دیا ہے اور ان محکموں کو ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور انڈیپینڈنس دینی چاہیے کہ ہر محکمہ جو ہے ہر اسٹیٹ. اچھا بریٹ صاحب، میں کرنل صاحب کو کرنل صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ایک بنیادی چیز ہے پاکستان کی وہ میرا خیال ہے رول آف لا ہے. پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یا جو پاکستان کے اس وقت قوانین کے اندر ایک عام آدمی اور اشرافیہ کے اندر ایک بہت بڑی تفریق ہے، کیا وہ پاکستان کا سب سے بڑا بگاڑ کا ایک باعث نہیں ہے؟ جی قطعی طور پہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ جو بگاڑ ہے نا جی، یہ نہ صرف اس میں کہ جوڈیشری میں ہم نے پہلے ہی ہماری 4 منزلیں تھیں، سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ، ڈویژن بینچ، فل بینچ، اس کے بعد سپریم کورٹ، اس میں بھی سنگل بینچ، فل بینچ، پھر ریویو اس کا، یہ 5ویں، اور ابھی 6ٹھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو اس کے لیے 6 نسلیں چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. جو سسٹم آپ نے رکھا ہوا ہے، جو ادھر آپ کے نظام میں گنجائش ہے کہ کتنی غیر حاضریاں 10 سال منشی حاضریاں لگواتے ہیں. نہیں تو پھر کرنل صاحب ایک بہت بڑا فرق ہے، ایک عام آدمی کے لیے قانون اور ہے، ایک طاقتور کے لیے قانون اور ہے. طاقتور کا قانون تو یہ ہے نا جی کہ کیس آپ نے ڈیلے کرو، ضمانت لو، الیکشن لڑو، وزیر اعظم بن جاؤ. آپ کے اور جتنے لوگ بھی ان پار ہیں تمام کے کیس پینڈنگ ہیں، اور اس کے بعد آپ آئیں اور آپ کہیں جی نیب 50 کروڑ سے نیچے سن ہی نہیں سکتا. فَاتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والو عبرت حاصل کرو. 50 کروڑ سے نیچے جتنے کیسز ہیں وہ تو آپ نے معاف کرا لیا، تو نیب کا نام بھی تو نظر آنا بند ہو گیا نا جی. ادھر جنرل صاحب کو بٹھانے کا کیا، وہ جنرل صاحب کا اگلے میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کہ مجھے آپ نے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے بٹھانا تھا، تو فائدہ کیا؟ عام آدمی جو ہے وہ تو 5 لاکھ کی بلکہ 50,000 کی کرپشن نہیں کر سکتا، یا وہ کر بھی لے تو وہ قابل گرفت ہوتا ہے. تو 50 کروڑ کی ظاہر ہے کوئی اشرافیہ میں سے ہی کر سکتا ہے. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے یوم آزادی کے اوپر. ہمارے ساتھ تھے بریگیڈیئر ظفر صاحب اور کرنل سیف قریشی صاحب، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اظہر سلیم صاحب ہیں جو کہ ایسٹرولوجسٹ ہیں. ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی امپورٹنٹ پیشینگوئی کی تھی اپنے علم نجوم کی روشنی میں کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس میں تبدیلی وہ دیکھ رہے ہیں اس سال کے اندر. اب وہ کس قسم کی تبدیلی ہوگی پاکستان کے لیے؟ کیا وہ اس میں کوئی بہتری ہوگی یا پاکستان کے لیے اس میں مزید خدا نہ خواستہ کوئی پریشانیوں کا کوئی پہلو نظر آتا ہے؟ اظہر صاحب، آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ ہم پروگرام کے آخر میں جشن آزادی کا کیک کاٹیں گے اور اس میں پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم سب مل کر دعا بھی کریں گے. اظہر صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان کا سیاسی نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. اچھا، ایک تو آپ نے جو ہنٹ دیا ہے وہ صدارتی نظام کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. اگر وہ پارلیمانی نظام بھی کامیاب نہیں رہا، ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں کامیاب رہی، جو آپ کے علم کی روشنی میں جو اشارے ہمیں نظر آئے ہیں وہ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. پلوٹو کو ٹرانسفارمیشن کا پلانٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پلوٹو خاص طور پہ جب ایک اینگل کے اوپر آ گیا ہے جو کہ رولرشپ کو ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، حکمرانوں کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کے اوپر اس نے ٹرانسفارم کرنا ہی کرنا ہے اس کو. اچھا، اس کی آپ میجر ایگزامپل آپ دیکھ لیں تو جو فرینچ ریولوشن آئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد امریکن ریولوشن جو تھی، ٹھیک ہے، یا اور بھی 2-3 اس طرح کی جو ایونٹس دنیا میں ہو چکے ہیں وہ پلوٹو کے ٹرانزٹ کے اوپر ہی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس وقت پاکستان کے بالکل MC جسے ہم 10th ہاؤس کسب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس حکمرانوں کا، اس کے اوپر سے پلوٹو اس وقت گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ گزر رہا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ اس نے اس سارے سیٹ اپ کی جو بیسک اسٹرکچر تھی اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اب وہ ٹرانسفارمیشن کس صورت میں ہوتی ہے؟ امیڈیٹلی تو اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ جو صدارتی نظام کے سائڈ کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جائیں گی، کیونکہ جتنا پچھلا نظام ہے وہ سارا نہیں چل سکا پراپرلی، تو امیڈیٹ آپشن تو صدارتی نظام کی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو یہ نظر آتی ہے، ایک یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہاؤس ایکویریس میں.
ایکویریس کو کہا جاتا ہے ایسا ہاؤس جو ٹیکنالوجی اور پبلک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی ایسا کام بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے جس میں مختلف فورسز مل کے, مختلف چیزیں مل کے ٹیکنوکریٹ ٹائپ سیٹ اپ جو ہے اچھا وہ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے. فرنٹ پہ ٹیکنوکریٹ ہو, بیک پہ آپ کا صدارتی نظام ہو, ٹھیک ہے, اس طرح کا سیٹ اپ بھی سامنے آ سکتا ہے. اچھا, آپ نے پلوٹو کی بات کی اور پلوٹو کے ساتھ آپ نے بہت سارے ریولیوشنز ان کو جوڑا. کیا آپ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر انقلاب تو نہیں نظر اس طرح کو کوئی, یعنی کہ کوئی بہت ریولیوشن جس طرح ابھی اگر بنگلہ دیش یا انڈیا کی بات کریں تو اس طرح وہی چیز تو ابھی کوئی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, مطلب اس کے لیے مرکری کو دیکھنا پڑے گا. اچھا اظہر صاحب, ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے, پاکستان معاشی طور پہ بڑا اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہے. جی بالکل, سب سے اور امپورٹنٹ پاکستان کی نہ صرف اسٹیٹ بلکہ عوام بھی بہت پریشان ہے. یہ آپ کے علم کی روشنی میں یہ کب تک یہ پریشانیاں رہیں گی اور کب تک اور کیسے ختم ہوں گی؟ انفارچونیٹلی پاکستان کا اگر میں اس وقت کہوں کہ جو فگرز دکھائی جاتی ہیں اکنامک فگرز وہ اوور ہائپڈ ہے, ٹھیک ہے. میرا خود بھی کیونکہ اکنامک سے تھوڑا سا تعلق ہے, فائنینشیل مارکیٹس کو بھی میں دیکھتا ہوں, تو اس وجہ سے مجھے بھی آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ اوور ہائپڈ اکانومی ہے اس وقت جس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھیں, اسٹریٹجیکلی اگر دیکھیں تو اکنامک سچویشن بہت خراب ہے. عوام کی تو حالت ہمیں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن عوام کی اگر حالت کو ہم تھوڑا سا اگر سائڈ میں بھی کر دیں تو اس کے باوجود جو آپ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اور ساری چیزیں آپ دیکھیں تو وہ کہیں پہ جسٹیفائی نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اکانومی کو جس پلانٹ سے ہم نے پڑھنا ہے وہ تو خود اس وقت پرابلم میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے سیکنڈ ہاؤس جامنہ کے اندر اس وقت یورینس آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جب یورینس وہاں پہ آ گیا تو یورینس نے تو ابرپٹ چینجز لے کے آنی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو چیزیں ساری کسی ڈائریکشن میں ایک میں جانے سے پہلے اسے سارا کچھ ہلانا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ ہلانا ہے تو وہ اس وقت اس فیز میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ چیزیں ابرپٹ چینجز جو ہیں وہ نظر آئیں گی ہمیں. یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ کچھ فورن سپورٹ ہو سکتی ہے, کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ مل کے ہو سکتی ہے, لیکن اصل پرابلم پھر وہی ہے کہ کیا مون جو عوام کا ریپرزنٹیٹیو ہے چارٹ میں, جو عوام کو اگر ہم نے پڑھنا ہے تو مون سے پڑھنا ہے, کیا مون کی کوئی حالت بہتر ہو رہی ہے چارٹ میں؟ نہیں ہو رہی. عوام تک کوئی, یعنی کہ جتنی آپ کی باہر ڈیلیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کیا اس کا الٹیمیٹ رزلٹ عوام تک پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا, ابھی تو نہیں پہنچ رہا, ٹھیک ہے. ہاں, اس کو پہنچنے میں کم از کم آگے اگر یہاں پہ یہ چیزیں جیسے ہم فورسی کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے چینجز شروع ہو جائیں گی, تو اس کو وہاں پہ وہ چیزیں میچور ہوتے ہوتے کم از کم 3 سے 4 سال کا ٹائم پیریڈ لگتا ہے. اچھا, تو اس کے بعد جا کے کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹیبل ہونی شروع ہوگی اکنامکلی, اس سے پہلے تو نہیں ہوتی. اچھا, عوام کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر, جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, میاں نواز شریف, عمران خان. کیا خیال ہے ان کا کیا مستقبل ہے, ان سیاسی جماعتوں کا کیا مستقبل ہے علم نجوم کی روشنی ٹو میں؟ بی ویری آنیسٹ, لاسٹ ٹائم میں جب نیو ایئر کے اوپر آپ لوگوں کے پروگرام میں آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ مجھے یہ پولیٹیکل قیادت کہیں پہ آگے نظر نہیں آتی. اچھا, ٹھیک ہے, اس میں آپ چاہے جن کے نام لیے آپ نے ان کو لے لیں, یا اس وقت جو ان کے سکسیسرز ہیں ان کو آپ لے لیں. بلاول صاحب ہو گئے, مریم صاحبہ ہو گئی, مجھے وہ نظر نہیں آتے آگے چل کے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے بات کی کہ جو ایک نیا سیٹ اپ جو اگر جس کی طرف ہم جا سکتے ہیں تو وہ اٹ از ویری مچ لائکلی کہ اٹ کوڈ بی اے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا چلے پولیٹیکل. دوسرا, پاکستان اس وقت بہت زیادہ دہشت گردی کا مسائل کا شکار ہے. پاکستان کے اندر بہت بلڈ شیڈ ہو رہا ہے, پاکستان بہت ساری شہادتیں ہو رہی ہیں اور دہشت گردی کے حملے. اس کا کیا ہے کہ یہ کب تک یہ پرولونگ کریں گے اور کیسے سیٹل ہوں گے؟ دیکھیں, یہ والا سال جو ہے اسٹرالوجیکلی اگر ہم بات کریں تو اسٹرالوجیکلی جو نارملی جو ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے وہ مارچ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, 21 مارچ سے 21 مارچ تک, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم پلانیٹری اسپیکٹس کی بات کریں تو جوپیٹر جو ہے ابھی 30 جون کو لیو میں انٹر ہوا اور یہ اگلے سال سپٹمبر تک یہ لیو میں اندر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سی فیس کرنی پڑیں گی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے اگر جو پاکستان کا جو لیو ہے اس کے اندر 4 پلانٹس جو ہیں وہ پہلے ہی میلیفک بیٹھے ہوئے ہیں. جب جوپیٹر ان کو اوپر سے کراس کر رہا ہے اور وہ ہے بھی 4th ہاؤس, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے ڈائریکشن بھی وہی آ جاتی ہے جہاں پہ یہ ساری پرابلمز آپ کو بلوچستان سائڈ کے اوپر, افغانستان سائڈ کے اوپر, مغرب سائڈ, ہاں جی, وہ سائڈ وہی ڈائریکشن آ جاتی ہے. تو وہ آپ کو وہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو یہ سال کے اینڈ تک تو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی, تو اس کے بعد جا کے یہ چیزیں ایسا بہتر ہو جائیں گی. اچھا, دوسرا, لیکن یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں,
ہم بات تو پاکستان کے ذائچے کی کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا انڈیا کے ذائچے کو بات کرنا میں چاہوں گا۔ ادھر ہی آ رہا تھا کیونکہ ہمیں بار بار انڈیا کی جانب سے جارحیت، جنگیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. کیا مستقبل میں اندر بھی آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کوئی ایسی جارحیت کر اچھا، سکتا ہے؟ میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا کہ انڈیا کوئی پراپر جارحیت کر سکے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے اپنا جس طرح پاکستان کے ایم سی کے اوپر میں کہہ رہا ہوں نا، جو 10th ہاؤس کسپ ہے، انڈیا کے 4th ہاؤس کسپ کے اوپر سیٹرن اور پلوٹو کی کنجکشن ہے بائی انڈیپینڈنس چارٹ. ٹھیک ہے، جو انوگریشن چارٹ ہوتا ہے اس میں، اس کے اوپر سے جب جوپیٹر نے گزرنا ہے تو وہ 4th ہاؤس ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کی یونٹی کا. ٹھیک ہے، تو انڈیا میں تو خود وہ جو آزادی کی جو جدوجہد ہے وہ اس طرح کی اور چیزوں کے ساتھ مل کے جو ریاستیں ہیں مختلف، وہ تو بڑھنے جا رہی ہے، تو ان کو اپنی انسرجنسی سے ٹائم نہیں مل رہا. آخری سوال، اس وقت دنیا کے اندر جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، خصوصاً ایران امریکہ جنگ، جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے. ان جنگوں کا کب تک یہ جنگیں جاری رہیں گی؟ کب تک دنیا ان کو بھگتتی رہے گی؟ دیکھیں، بینگ ریئلسٹک اگر آپ دیکھیں تو پچھلا کوئی بھی ٹائم فریم نکال لیں، ٹھیک ہے، سن 900 سے نکال لیں، سن 1000 سے نکال لیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جنگ چلتی رہی. لیکن اس جنگ نے تو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے نا، معاشی طور پر. معاشی طور پہ ٹھیک ہے، وہ یہی بات ہے کہ اس وقت جو ٹائم فریم چل رہا ہے، ہم یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی ایسے ٹائم فریم کی طرف جا رہے ہیں کہ جو آگے شاید بہت گولڈن ایج اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اس وقت جو پیک ٹائم جا رہا ہے یہ دسمبر تک کا پیک ہے. اچھا، ٹھیک ہے، یہ دسمبر 2026. کہ ایران امریکہ کی جنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر تک چلے گی. مطلب یہ جھڑپیں، کبھی ڈس ایگریمنٹ، کبھی یہ چیزیں، کبھی ایگریمنٹ، یہ چیزیں دسمبر تک چلتی رہیں گی. 2026 پورا انہی میں جائے گا. ہاں جی، انہی میں جائے گا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایک طرف نیوز آ گئی جی ایگریمنٹ ہو گیا، دوسری طرف نیوز آ گئی جی ختم ہو گیا ہے، تو یہ 2026 کا اینڈ تو یہیں تک اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں آئل پرائزز بھی ڈسٹرب ہوں گی، اس میں باقی اکانومی جو اکنامیکل چیزیں جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گی، اس کے بعد جا کے چیزیں مائلڈ ہونے شروع ہوں گی. اچھا، تو اس سے آپ اوور آل اس کو جنگوں کی صورتحال میں اس خطے کا مستقبل کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مشرق وسطیٰ کا اور یہ پاکستان بہت بہتر حد تک. اچھا، بہت بہتر. کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ مطلب میرے اپنے ذاتی خیال میں جو پاکستان کا اگر ہم رول دیکھیں تو یہ مشرق وسطیٰ جو عرب ریاستیں ہیں ان میں پاکستان کا رول بہت بڑھ جائے گا. نہیں تو یہ آپ کے علم نجوم میں یہ جو مشرق وسطیٰ کی اس وقت جو سرحدیں ہیں کیا ان میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ سرحدوں کی تبدیلی کی ایسی کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے، لیکن وہاں پہ انسٹیبلٹی کی بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے. جو خاص طور پہ جو اگر ہم یو اے کی بات کریں تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ضرور جو ان کا انوگریشن چارٹ ہے اس میں یہ چیزیں اکنامکلی انسٹیبلٹی اور انٹرنل انسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضرور نظر آتی ہے. بہت شکریہ، اعزاز سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے اوپر ہم اس پہ تھوڑا سا اس کا جائزہ لے سکیں کہ پاکستان نے ان 79 سالوں کے اندر کیا کھویا، کیا پایا، اور اس پہ پاکستان کا جو علم نجوم کی روشنی میں پاکستان کا سیاسی اور معاشی مستقبل وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی، آج کیونکہ 14 اگست ہے، جشن آزادی ہے، پاکستان کا 79واں آج جشن آزادی منایا جا رہا ہے. اس کے لیے 89 نیوز کے اندر آج ایک کیک کٹنگ یہاں پہ سرمنی رکھی گئی ہے، جس میں ہمارے 89 نیوز کے چیئرمین حاجی اخلاق صاحب اور ہمارے ٹیم کیپٹن جناب ہمایوں سلیم صاحب، تمام دوست یہاں پہ موجود ہیں، اور مل کے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیک کاٹیں گے، اور پاکستان کی تمام خوشیوں کے دوران ہم اپنی پوری قوم کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور خوشیوں میں شریک بھی کرتے ہیں. جی حاجی صاحب. جی، ہماری طرف سے پوری قوم کو مبارک ہو، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان پھلتا پھولتا رہے، اور پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد پاکستان کے مسائل بھی ختم کرے، اور پاکستان میں ایک دفعہ پھر خوشیوں کا گہوارہ بنے پاکستان.